ملاحدہ کے جو مشہور اعتراضات ہیں اس کے کچھ نمونے پیش کر رہا تھا۔ اچھا، یہ ریکارڈنگ جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع تو نہیں ہوگی گزشتہ؟ نہیں جی، محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ ہم جو ہے دیگر کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس اعتراض پہ بات چل رہی تھی کہ خدا دنیا میں مظالم کیوں نہیں روکتا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمومی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے۔ تو ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ اسلام کا جو ہے فلسفہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اگر دنیا میں آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل وسوف یعلمون، کفار سے متعلق ہے کہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی، ان کے لیے جنت ہے دنیا۔ تو اگر وہ عیش پرستی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برحق ہو گئے اور مسلمان اور اسلام جو ہے ناحق ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا بڑا کانسیپٹ جو کلیئر کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے، جی جی معذرت کے ساتھ پھر یہ کر گئی ذرا یہاں نیٹ ورک کا مسئلہ ہو جاتا ہے رات کو۔ ہاں، دوسرا بڑا کنسپٹ جو ہم نے کلیئر کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ہاں اگر دنیا میں کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ رکھا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی آزمائش میں مبتلا ہے، جو ہے فقر و فاقہ میں زندگی، مثال دی جاتی ہے، ابھی چند دنوں پہلے ایک اشکال آیا تھا کہ 3-4 سال کا بچہ جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ گیا، تو اس کو کس چیز کی سزا ملی ہے؟ آپ بتائیں، اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں کہ دنیا میں مظالم کیوں ہو رہے، دنیا میں یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں دنیا پرفیکٹ ہو، تمام لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا میں ذرا سی بھی جو ہے مظاہر کا میں اختلاف نہ ہو، دنیا کے اندر جو بھی انسانوں کے مظاہر ہو یا دیگر مخلوق کے ہو۔ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تنوع رکھا ہے، اگر تمام لوگ برابر ہو جائیں گے تو پھر یہ سبب مسبب کا جو قدرتی رشتہ اللہ نے رکھا ہے یہ باقی نہیں رہے گا، پھر امتحان نہیں رہے گا مخلوق کا، مخلوق نہیں بلکہ انسان کا۔ تو یہ جو آزمائش ہے، اب میں اس کی جواب دیتا ہوں۔ ہم نے اس کو یہ جواب دیا کہ بچہ اگر اس طرح مر رہا ہے دنیا میں تو ممکن ہے کہ بڑے ہو کر اس نے جو ہے فاسق اور فاجر ہو جانا تھا، یہ ممکن ہے کہ اس نے بڑے ہو کے جو ہے اسلام کو چھوڑ دینا، اللہ کی تقدیر میں تھا کہ بڑے ہو کے اس نے کیا کرنا ہے۔ یا ممکن ہے اگر مسلمان ہی ہوتا لیکن گناہ تو اس کے ہوتے اور پھر اس میں اس کو اس کی سزا ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں اس کو ابھی یہاں اس کو موت دے دی ہے تو اب یقیناً اس کو پکی ٹکی جنت ملے گی، جیسے کہ احادیث اور نصوص کی روشنی میں ہے۔ ایک تو بچہ بھی تھا، نابالغ تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر کسی اس کے چلا گیا ہے دنیا سے، مطلب بغیر کوئی گناہ کیے کم عمری میں چلا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا میں اگر کچھ ہے تو اس کا بدلہ ہے، دنیا میں اگر کسی نے کوئی، اب یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک ظالم ہے، زندگی بھر ظلم کرتا رہا اور بڑی لاکھوں مخلوق کو اس نے نقصان پہنچایا، اپنے ظلم کا شکار بنایا، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے اس کے بعد کیا ہے، لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ تو ہم اس کے جواب دیتے ہیں کہ یہ 20-30 سال سے ظلم کیا ہے، لیکن دیکھیے یہی جو سوال ہے نا، یہی جو ہے آخرت کا ثبوت بتاتا ہے، آخرت کی ضرورت کو بتاتا ہے۔ اگر دنیا میں یہی ہوتا رہا کہ ظالم ظالم رہے، مظلوم مظلوم رہے، تو پھر گویا کہ یہ تو دنیا ناقص ہو گئی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کا امتحان ناقص ہو گیا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ایک ایسی عدالت آنی چاہیے، ضرورت ہے انسان کی فطرت کی، کہ جس میں ہر ظالم کو جو دنیا میں جتنا پاورفل رہا ہو اس کا ظلم کا بدلہ ملے، اور مظلوم کو جو ہے اس کی مظلومیت کی جزا ملے۔ تو بہرحال ہمارا جو آخرت کا کانسیپٹ ہے وہ اس اعتراض کا جواب دے دیتا ہے، اور یہ کانسیپٹ کے جو ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دو اصول ہے جس کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے کافی لوگوں کو اس حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے مطمئن کیا ہے۔ لیکن یہی اعتراض اگر ایک مخلص مسلمان کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم اصول و مطلب احادیث اور آیات کی روشنی میں دے سکتے ہیں
لیکن یہی اعتراض جو ہے ایک ملحد بھی کرتا ہے، تو اس ملحد کو پھر جو ہے ہم الگ طریقے سے بتاتے ہیں، اور یہی جو ہے کچھ اصول و ضوابط اپنے عقیدے کو پیش کرنا ان کے لیے بھی مفید رہتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے آخرت کے عقیدے کو کبھی جو ہے دفاعی جواب دیتے ہوئے انکار کر دیں، نہیں، یہی اصول و ضابطہ، یہی ہمارا عقیدہ ان کے جواب میں بھی کام آتا ہے۔ اسی طرح خدا نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھوکے کیوں۔ میں نے آپ کو جسے کہہ دیا گزشتہ جو ہے اشکال کے جواب میں، اگر آپ کے سامنے کچھ بات آپ نے سنی ہو تو یہ اس اعتراض کا جواب بھی انہی اصول و ضوابط کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اس کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن اگر پھر بھی انسان بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے مختلف عوامل ہیں۔ اگر انسان بھوک سے مر رہا ہے تو اس میں خدا کا کوئی عمل، مطلب خدا کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، جو اعتراض کیا جاتا ہے نا خدا ظالم نعوذ باللہ، اس میں انسانوں کا اپنا ظلم کا نظام ہے۔ انسان نے خود اپنے انسانوں نے ظلم کرتے ہوئے اور جو ہے ظالم قوتوں نے معاشی جنگیں مسلط کی ہے اور زمینی جنگیں مسلط کی ہے، تو جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے قحط آ گیا اور دنیا میں معاشی بحران آ گیا، جس کی وجہ سے یہ ملک والے قحط کا شکار ہو کے بھوک سے مرے۔ تو آپ بتائیں اس کے پیچھے کوئی اسلام کھڑا ہے کیا؟ اس کے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم کھڑا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے خود انسان کھڑا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو انسانوں کا خود کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ بہرحال تو اسی طرح ہم اس کے جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر بھوک سے مر رہا ہے تو اس میں ظاہری انسانوں کا بھی عمل دخل ہے، انسانوں کے مظالم میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رزق کا ذمہ لے لیا تو آپ محنت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص بولے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے خود جو ہے میرے منہ تک نوالا پہنچائے گا، تو ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ انسان کمرے میں بند ہو جائے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے رزق کا ذمہ لیا ہے، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو لہٰذا میں کمرے میں بند ہو کے دروازہ بند کر کے بیٹھتا ہوں اور میرا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ بیوقوفی ہے نا، آپ نے محنت کرنی ہے تو لہٰذا اس نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اور اب اگر بھوک سے مر رہا ہے تو اس میں خدا کو کیا الزام؟ تو اس طریقے سے ان مغالطات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایسے ممکن ہے اللہ رحیم بھی ہے قہار بھی ہے، یہ تضاد ہوا؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ تضاد نہیں، یہ تنوع ہے، تنوع ہونا الگ چیز ہے، تضاد ہونا الگ چیز ہے۔ اگر انسان کو غصہ بھی آتا ہے اور انسان خوش بھی ہوتا ہے، اور تو ہم یہ کیا کہیں گے؟ تضاد ہے، ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے تضاد ہے، ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یہ متنوع صفات ہیں، تو یہ ممکن ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے اور یہ محال بھی نہیں ہے۔ اس کی میں ذیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی صفات پائی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا خلق اللہ ابن آدم علی صفاتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ایک ہلکی سی تجلی اللہ تعالیٰ کی صفات کی انسانوں میں نظر آتی ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے، اس کی معرفت کر سکے۔ اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں والی بعین ہی وہی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، یا اللہ تعالیٰ والی بعین ہی وہی صفات انسانوں کے اندر ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ کامل اور مکمل ہے، اور مخلوق کے اندر ہلکی سی اس کی ایک شبہ ہے، شبیہ ہے بس۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات کی، انسانوں کے لیے اللہ کی صفات، تو یہ تشبیہ کہلائی جائے گی، جو کہ عیسائیوں نے کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، تو تشبیہ ہے، یہ مکمل تنزیہ، جیسے کہ معتزلہ نے اختیار کی ہے کہ اللہ کی صفات تک کا انکار کر دیا، زیادہ غلو کر دیا توحید کے معاملے میں، اور کہا کہ بھئی صفات کو بھی ہم قدیم مانیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعدد و قدمہ لازم آ جائے گا۔ تو نہ تنزیہ افراد کا یہ پہلو درست ہے، نہ تفرید کے تشبیہ کا یہ پہلو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کی صفت جو ہے بنائی مانی جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال کہ اللہ کیسے ممکن ہے، اللہ ایک جگہ بھی ہے اور ہر جگہ بھی موجود ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہی ہے۔ کسی ایک جگہ میں موجود ہونا اور دوسری جگہ موجود نہ ہونا یہ مخلوق کی مجبوری ہے، یہ اس کے اندر کی صلاحیت استعداد نہیں، کیونکہ وہ مطلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود مطلق، تو وجود مطلق کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو۔ اور باقی اس کو مزید فلسفیانہ انداز میں الدین القیم میں سمجھایا اللہ تعالیٰ کی مباحث ذات و صفات سے متعلق۔ تو ہمارے جو تخصص کے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں یا درجات علیا کے طلباء ہیں، تو ان کے لیے الدین القیم کا مطالعہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا اہم رہے گا، اس طرح کے جو اعتراضات تھے ان کو سمجھنے اور ان کے جوابات کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت الاسلام، حضرت کا مشہور مناظرہ ہوا تھا آریہ سماج کے ساتھ، تو وہاں پر وہ
خدا شناسی خدا شناسی کے نام سے میلہ قائم ہوا تھا، اس میں عیسائی بھی آئے تھے، ہندو بھی آئے تھے حضرت، اور اسلام کے جو ہے ایک طرح سے پیشوا کے طور پر حضرت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو وہاں حضرت نے مباحث ذات و صفات سے متعلق تفصیلی جوابات فراہم کیے تھے۔ بہرحال یہ ابھی اس کا میں آپ کو یہ وہ نہیں کرتا، مطلب منتخب نہیں کرتا اس کتاب کو، کیونکہ کافی مہلک کتاب ہے۔ اس کے بجائے آپ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب قدس سرہ کی کتاب ہے، جو عقائد اسلام کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح علم الکلام کے نام سے، تو یہ دونوں کتابیں مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم ہیں۔ اور ہمارے دارالعلوم کراچی میں تو تخصص اقدام میں باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے، اور یہ جو ہے ہمارے جو ہر طرح کے طلباء خامسہ سے جو پہلے کے ہیں یا درجات علیہ کے طلباء ہیں، ان کے لیے بھی لازمی ہے کم از کم ہمیں اپنے عقیدہ تو پتہ ہو۔ حضرت نے وہاں عقائد کے کچھ اصول و ضوابط بھی لکھے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق بھی اصول و ضوابط لکھے ہیں کہ اللہ کی بعض صفات فعلی ہوتی ہے، اللہ کی بعض صفات جو ہے کونی ہوتی ہے، اور یہ کیا فرق ہے، اللہ کی جو اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے متعلق ہمارے کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی عقیدے اگر ہمیں پتہ نہ ہو، ہمیں اپنے عقیدے پتہ نہ ہو، اگر ہم 10 سال پڑھتے ہیں اور جو ہے فقہ کے مسائل تو بہت پتہ ہے، لیکن عقائد میں انتہائی کمزور ہو، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں جو فتنہ ہے وہ جو عملی فتنے سے زیادہ عقیدے کا فتنہ ہے، اور یہ رد الحاد کی محنت اور یہ موضوع بھی عقیدے سے متعلق ہے۔ تو اس لیے عقائد پر جو کتابیں ہیں، پھر علم الکلام پر جو پورا ہمارے یہاں میں انشاءاللہ فہرست شیئر کر دوں گا ہمارے جو مخدوم ہیں حضرت ان کو، تو وہ باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے علم الکلام کی دیگر کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری جہاں جو شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے، تو اس شرح عقائد کی شروحات ہے، نبراس ہے، یہ بھی ہمارے اندر جو علم الکلام کے بنیادی اصول و ضوابط کو سمجھنے میں کلی معاون ہے۔ الملل والنحل ہے، تو اس میں الملل والنحل میں جو فرقوں کے اختلافات تھے، جو قدیم فرقے تھے، اقلیت پرست فرقے ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے علم الکلام کے نام سے ایک مستقل کورس اسی طرح بنایا ہوئے، جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے علم الکلام کی بھی بنائی ہوئی ہے، اس طرح فلسفہ جدیدہ کی بھی بنائی ہوئی ہے، اور ماڈرنٹی یعنی جدت پسندی کی بھی بنائی ہوئی ہے، جدت پسندی جو جدیدیت سے ذرا مختلف ہے، اس کی بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ 2-3 اعتراض اور دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو فیمنسٹ حضرات کی جانب سے کیا جاتا ہے، عورت کی آدھی گواہی آدھی کیوں ہے، آپ اس صنفی امتیاز برت رہے ہیں۔ اسی طرح سارے جو اعتراضات اسلام کے تقریباً میں نے اس پر الحمدللہ کتاب بھی لکھی ہے اور چھپ چکی ہے اور ملتی ہے کتب خانوں سے، سیکولرزم اور فیمنزم کا تنقیدی جائزے کے نام سے، تو اس میں جو ان کے جتنے اعتراضات ہیں فیمنسٹوں کے ہو یا سیکولر حضرات کی جانب سے اسلامی احکام سیاست کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک اشکالات کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو عورتوں سے متعلق ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ مثال کے طور پر وراثت میں آدھا حصہ ہے، گواہی میں ان کی آدھی شمار کی جاتی ہے، گھر سے باہر نکلنے کا ان کو حکم نہیں ہے، مرد کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، قوام بنایا گیا، اگرچہ وہ غلط معنی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو پردے کا حکم ان پر لازم کیا گیا ہے، اور عورت کو جو ہے منحوس کہا گیا، حالانکہ غلط مطلب ہے حدیث کا کہ عورت کو منحوس کہا گیا ہے، اور عورت کو مار پیٹنے کا حکم دیا ہے، فضربوہن قرآن میں آیا ہے شوہر کو، تو لہٰذا اس کا معنی نکالتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے صنفی امتیاز عورتوں کے ساتھ کیا ہے، عورت چیف جسٹس نہیں بن سکتی، عورت حکمران نہیں بن سکتی، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم اس کے بہت سارے جوابات دیتے ہیں۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ خود اصل فیمنزم کے فلسفے کو پڑھنا ضروری ہے، اس پر کتاب بھی آپ اگر لے لیں گے ساری تفصیلات سمجھ میں آ جائے گی۔ عورت کی جو ابھی جدید ریسرچ آ رہا ہے، یہ وہ بتا رہی ہے کہ عورت جس طرح ظاہری طور پر جسمانی طور پر مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کمزور ہے، ظاہری طور پر کمزور ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، وہ جذبات پر مبنی فیصلے کرتی ہے، اور تدبر اور اس کے اندر وہ استحکام اور جو ہے ایک وہ سنجیدہ فیصلہ اس کا نہیں ہوتا۔ الزامی جواب بھی بہت ہے کہ بھئی آپ اگر مغربی معاشرے کو دیکھ لیں تو وہاں بھی بڑے بڑے جو عہدے ہوتے ہیں عورتوں کو نہیں دی جاتے۔ الحاد کی بنیاد کیپٹلزم پر ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام پر ہے، اور کیپٹلزم کو جو چلا رہی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ آپ اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی فہرست اٹھا لیں، جو بڑی کمپنیاں دنیا میں نمبر 1، ان کے جتنے بھی بڑے ہیں ہیڈ ہیں، وہ سارے کے سارے مرد ہیں تقریباً، عورتیں نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ جو الحاد جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ عورت کو بھی برابر کا حق دیا جائے، تو بھائی آپ نے 500 کمپنی میں 250 عورتیں کیوں نہیں رکھی؟ تو
یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عورت کے اندر مطلب فرق ہے، رکھا ہے اللہ نے اس کو، تھوڑا کمزور بنایا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلے اپنے احکامات میں فرق رکھ دیا ہے کہ گواہی آدھی کیونکہ بھول جائے گی یہ. اور اسی طرح جو ہے وراثت میں اگر آدھا حصہ تو اس لیے کہ بھائی معاشی ذمہ داریاں اس پر ہے نہیں، وہ تو مرد کے اوپر ہے، پیسے تو مرد خرچ کرتا ہے گھر پر، تو لہٰذا وراثت میں اس کو آدھا حصہ ملے گا. عورت کو کیوں ملے زیادہ؟ کیونکہ اس کے حصے میں مطلب اس کو خرچ کرنا زیادہ نہیں پڑتا، معاشی ذمہ داری تو ساری مرد کے ذمہ ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ اسکیم کے تمام اعتراضات کے جوابات بنتے ہیں. اور جو ہے اس پر تفصیلی مطالعہ کر کے ایک لمبا موضوع ہے جو انہوں نے، جو ان کے اعتراضات ہیں مستشرقین نے کیے ہو یا ملحدین نے کیے ہو اسلام کے احکام پر، اسلام کے عقیدوں پر. میں نے ایک مثال دی جو عورت سے متعلق ہے. اس پر پھر ہم نے ہمارا الحمدللہ، میں کچھ اب تعارف کرا دیتا ہوں آخری 2-3 منٹ، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اجازت چاہوں گا. اور کچھ لنکس وغیرہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ کے آپ کو دے دوں گا، آپ حضرات وہاں سے جڑ سکتے ہیں. ہم نے تقریباً 5 سال قبل ہم نے اس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی تھی، رد الحاد فارم GYM کے نام سے. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے پرنٹ میڈیا پر کام شروع کیا تھا. ابھی الحمدللہ پورے پاکستان کے اہل علم حضرات کے یہاں حضرات جانتے ہیں، مشہور بھی ہے. اور اس میں ہم نے سب سے پہلے پرنٹ میڈیا پہ 2 میگزین کا اجرا کیا تھا. انگریزی میگزین تھا، اس کا انگریزی ایڈیشن تھا، اور ایک آگاہی فکر و نظر کے نام سے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، مشہور اعتراضات، ان کو ہم نے یکجا کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر عورتوں سے متعلق 25-30 اعتراضات ہیں جو ان کے زبان میں رٹے رٹائے ہیں، ہر جگہ پیش کرتے ہیں. عورت مارچ ہوتے تھے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بینر میں یہ اعتراضات لکھے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان اعتراضات کے تمام جوابات ایک خاص نمبر میں شائع کر دیے، اس کا نام رکھا حقوق نسواں نمبر. الحمدللہ پچھلے سال شائع ہوا ہے. اس طرح جو اعتراضات تقدیر سے متعلق ہوتے ہیں، مسئلہ تقدیر پر اشکالات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات پر ہم نے خاص نمبر شائع کیا. تقریباً اس کے 18 شمارے آ چکے ہیں. اور اسی طرح پھر ہم نے کتب کی صورت میں ان کو میں نے تصویر بھیجی تھی سرورت کی. تقریباً 25-30 کے قریب کتابیں ہم نے مغربی فلسفے کے اوپر، فکر کے اوپر، فلانی فکر کے اوپر اور فلانی الحاد کی قسم کے اوپر ہم نے لکھی ہے. تو پرنٹ میڈیا پر الحمدللہ کام ہوا. اس کے بعد سوشل میڈیا پر چونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر عوام بھی موجود ہے اور ملحدین کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر عوام الناس کے ذہن میں تشکیک پھیلانے اور اعتراضات اور اشکالات کو ڈھیلنے کا. تو اس پلیٹ فارم میں جہاں جہاں ان کا کام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں ہم نے اپنے پلیٹ فارم بھی بنائے. تقریباً وہاں 100 کے قریب فیس بک کے گروپس ہیں جس میں خود ایڈ ہوں اور اکثر کا میں ایڈمن بھی ہوں. وہاں پر جو ہے اشکالات جوابات ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی. ایک ہم نے جماعت بنائی ہے الحمدللہ، 50 کے قریب حضرات تھے ہمارے، جو واٹس ایپ میں تقریباً 50 کے قریب واٹس ایپ گروپس ہے، چینل ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا ہے. یوٹیوب پہ ہمارے 3 چینل ہیں، یوٹیوب کا کام ہم نے ابھی شروع کیا ہے. تو یہ تمام ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، اشکالات اور جوابات بس. تو یہ ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. اس میں بھی آپ حضرات مطالعہ کر کے یا سیکھنے کی نیت سے جڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کی بنیادیں پختہ ہو، اس کے بعد آپ اس موضوع پر کام کر سکیں. کام اس لیے کر سکیں کیونکہ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ہم وراثت نبوی کے مدعی ہے کہ اللہ کی نبی کی وراثت ہمیں ملی ہے، ہم علماء کرام ہیں. تو اللہ کی نبی کی وراثت کا سب سے بڑا حق یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کے حوالے سے جتنے فتنے ہیں، ارتداد کے حوالے سے جتنے فتنے ہیں، الحاد کے فتنہ مسلم معاشرے میں ارتداد کا فتنہ کھلایا جاتا ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 80 سال قبل، فتنۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ایسا معذرت ردت ولا ابا بکر لہا، ایسا ارتداد پھیل چکا ہے کہ جس کی سرکوبی کے لیے کوئی ابو بکر نہیں ہے. اگر آپ غور کریں 80 سال کے بعد کتنے زیادہ حالت خراب ہو چکے ہیں. تو اس وقت کون کون ابو بکر ہے، کون جو ہے امام غزالی ہے، وہ اس حوالے سے محنت کرے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اللہ معاف کرے، اس حوالے سے بہت ہی زیادہ کوتاہی دیکھنے کو مل رہی ہے ہماری جانب سے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں اہل مدارس کی جانب سے کہ آپ کو متکلمین نظر نہیں آتے جو ہمارے پرانے زمانے میں ہر فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی غفلت ہے. 2 صدی ہجری میں اگر فتنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اشعری مکتب فکر، ماتریدی مکتب فکر ہمیں نظر آتا ہے. آگے چلے تو پھر امام غزالی ہے، علامہ احمدی ہے، پورا سلسلہ ہے. پھر جو بر صغیر میں فتنہ شروع ہوا ہے سماج کا، تو حضرت جو ہے ہمارے اکابرین دیوبند کا نام نظر آتا ہے. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے تو اس وقت فرنٹ لائن میں ہمیں ہونا چاہیے، خاص طور پر علماء دیوبند کو ہونا چاہیے اور دیوبند کے مدارس کے متکلمین نکلنے چاہیے. اب ایک مثال مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی، جو آپ نے نام سنا ہوگا، ماشاءاللہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں 100 مفتی یاسر ندیم الواجدی چاہیے، یا اس طرح کی محنت کرنے والے. جو آپ ذاکر نائک کا آپ کام دیکھ لیں تو ہمارے مدارس سے بھی ایسے قابل استعداد جو صلاحیت بھی ہو ان کے پاس اور ان کی محنت بھی ہو، اس موضوع کو پڑھے سیکھیں
اور اپنی ساری صلاحیت اس موضوع پہ خرچ کریں، اور اپنا محور جو ہے وہ عقائد کو بنا لے، عقائد پر پڑھیں اور یہ رد الحاد پہ کام کریں، تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور دین اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی وراثت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ میں اس میدان پہ کام کر رہا ہوں، یقین مانے 5 سال قبل جب ہم نے کام شروع کیا تو مدارس کے علماء کرام کوئی نام نہیں ملتا تھا، ہم کسی کو مینشن کرے کہ جی فلاں عالم کے پاس آپ چلے جائیں، کیونکہ مغربی فلسفی جو ہے اس کا ہمیں اس کی اصطلاحات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی، کس طریقے سے ہم ان کے اعتراضات کو سمجھیں، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ پھر اس میں جو ہے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہے خدا کے ذات و صفات سے متعلق اسلام کا عقائد پر ہی محنت نہیں، نہ اس پہ کتاب ہم نے پڑھی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے عقائد ہی پتہ نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اگر غور کر لیں کتنی عقائد کی کتاب ہم نے پڑھی ہوئی، ہمارے یہاں حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے بھی تخصص کے دیگر حضرات کے، تو عقائد سے متعلق کتنا ان کا مطالعہ ہے، آپ کو جواب مل جائے گا کہ نہ ہونے کے برابر ہے بالکل۔ تو بہرحال یہ موضوع ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم اس کی طرف آئیں، اور جو تھوڑا بہت یہ تو ایک ہلکی سی جھلک تھی، ہم الحمدللہ پورے سال تخصص کی دعوت میں پڑھاتا ہوں یہ موضوع، اور پورے سال جو ہے ان سلائڈوں، یہ سلائڈ تو مختصر سی کتابیں بھی کافی زیادہ ہیں، اس پر ہم پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے متخصص حضرات ہو جو اس فیلڈ میں ہی خاص ہو کر رہ جائیں اور اس پر محنت کریں۔ بس اس کی میں ذرا آواز لگاتا ہوں ذرا اس حوالے سے، ایک آپ سمجھ لیں ایک حقیر سی آواز ہے کہ تاکہ تمام حضرات تک ہمارے جتنے حضرات ہیں ان تک پہنچے، اور اس میدان پر ہمیں علماء نظر آئے، کیونکہ روایت کے امین ہمیں، قرآن حدیث ہمیں پتہ ہے، صحابہ کے طرف سے پیش کردہ روایت کے تسلسل کے ساتھ جو پیش ہوا ہے دین وہ کون سا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ آج کے ڈاکٹر پروفیسر اسکالر کو نہیں پتہ جو اٹھ کے رد الحاد پر کام کرے، وہ رد الحاد پہ کام کرے گا، الحاد سے بچا تو لے گا کسی طرح، لیکن وہ لے جائے گا پھر ماڈرنزم کی طرف، جدت پسندی کی طرف لے جائے گا، تو گویا کہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف تو نہیں لے کر آیا وہ۔ تو یہ جو ہے منصب نبوی پر جو ہے ہم بیٹھے ہیں، تو اس کے معذرت منصب نبوی نہیں بلکہ وراثت نبوی جو ہے ہمارے پاس ہے، تو اس لیے اس میدان پر محنت کی ضرورت ہے۔ بس میں یہاں تک بات کرتا ہوں، معذرت ہے کچھ وقت لیا، اور جو اس کے علاوہ معذرت تھی اس حوالے سے بھی کہ نیٹ ورک کا ایشو رہا، میں نے کوشش پوری کی تھی کہ نیٹ ورک کا ایشو نہ ہو، لیکن یہاں چونکہ ہے صورت حال ایسی کہ وائی فائی بھی مسئلہ کرتا ہے اور موبائل نیٹ ورک بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال آپ حضرات نے سمع خراشی قبول کی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کر سکتے ہیں طلبا؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں، 5-10 منٹ اس کے لیے کر لیں اگر آپ لوگوں کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ یہ ایک ساتھی نے سوال لکھا ہے حضرت کہ وہ بچے والا اشکال جو آپ نے بتلایا، سوال آیا کہ بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، جی جی تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر اللہ پاک نے اس کو موت اس لیے پہلے دے دی کہ ہو سکتا تھا کہ وہ بڑا ہو کے گناہ گار بن جائے، تو اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو بچپن میں موت کیوں نہیں آ گئی، کہ یہ بھی تو آج گناہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی۔ جی 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 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ایک عام فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عام قانون ہے، ضابطہ ہے، ہم نے قرآن حدیث پڑھا، اس لیے آپ حضرات کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو امر دی جائے گی اور آپ کو اختیار کی آزادی دی جائے گی، تو وہ عمومی اختیار ہر ایک کو ملا ہے، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بعض، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی پابند ذات نہیں ہے، تو اللہ اگر فیصلہ کر لیں کہ میں اس انسان کو جنت پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو ہے اس میں بھی دیکھیں ایک طرح سے انصاف ہے، اگر یہاں اس کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو وہاں اس کو نعمت مل جائے گی، تو یہ ایک آپ کہہ لیں عمومی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے ہٹ کر ہو سکتا ہے، عمومی قانون تو یہ ہے کہ پوری زندگی ملے اور اختیار دیا جائے، تو یہ اللہ کے فیصلے مسئلے تقدیر سے متعلق ہیں، تو اس پر ہم اتنی گفتگو کر سکتے ہیں۔ حضرت جتنے بھی ازمز ہیں یہ تو ان کی کوئی تعداد متعین ہے؟ چھوٹے موٹے جتنے بھی ازمز آج کل معاشرے میں مغربی تہذیب میں چل رہے ہیں؟ ہاں ہاں، اس حوالے سے میں ایک کتاب آپ کو مینشن کرتا ہوں، جدیدیت ہے حسن عسکری مرحوم کی، جدیدیت ہے حسن عسکری، میرے خیال سے اب چھپ چکی، بیچ میں اس کے نسخے نہیں ملتے تھے، تو یہ جدیدیت نامی کتاب ہے حسن عسکری مرحوم نے لکھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلون نے ان سے لکھوائی تھی، اور غالباً 1980 میں حضرت نے لکھوائی تھی، اور حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ اس کتاب کو درس نظامی میں شامل کرے، لیکن ہم 3 سال سے اس کو پڑھا رہے ہیں، تخصص کی دعوت میں خود پڑھاتا ہوں اس کتاب کو، یہ کتاب ذرا سا نا ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے نہیں ہے، سمجھ سکتے ہیں وہ کافی ان کے لیے بھی معاون ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ متوسط درجے کے لیے جو کچھ مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن اس پر انہوں نے بہت ساری فکریں مغربی، ہم نے اس کا ایک جدول بنایا تو 80 کے قریب یہ ازم سے بہت مختلف اعتبار سے،
فکری حوالے سے، دیگر حوالے سے. تو یہ متعین حد تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر طرح کی فلسفی آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کسی زمانے میں کسی ازم کا سکہ رائج رہتا ہے، کوئی چل پاتی ہے، کوئی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ان تمام ازمز کا مغربی فکر کی تشکیل میں عمل دخل رہا ہے. یہ آپ نے کہا تھا کہ رد الحال پر آپ کتب کی فہرست دکھائیں گے، تو مہربانی وہ کوئی دکھا دیں یا آپ ان کے نام بتا دیں. رد الحال میرے پاس پر وہ واٹس ایپ میں پوسٹ کی صورت میں ہے، میں وہ بھیج دوں گا. جی جی جی، وہ میں انشاءاللہ تمام مواد بھیج دوں گا. واٹس ایپ میں میرے پاس ہے وہ فہرست، وہ مطلب لکھی ہوئی صورت میں ہے. اور عورتوں کے متعلق آپ نے بات کی، کیا ہے کہ ان کو ہمیں پردہ کا حکم دیتے ہیں اور گھر سے نہ نکلنے کا، تو اس کے متعلق آپ نے نہیں بتایا. جی 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 ہاں، وہ تو تمام چیزیں تو نہیں آ سکتی. اب اشکالات پر بات کریں تو وہ ایک عام اشکالات کی جوابات پر بات کرنا شروع کریں تو ایک ہفتہ تو صرف اسی میں چلے جائے گا. اگر آپ فیمنزم کی بات کریں، جن کے جتنے اشکالات ہیں اس پہ بھی کافی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے پردے کے حوالے سے بتا دیا تو اس پر میں آپ کو بتا، وہ اشکال یہ بھی کرتے ہیں کہ مردوں کو نظر نیچے رکھنی چاہیے اور جو ہے عورت کو بھی آزاد رہنا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مطلب اس طرح بنایا ہے کہ اس کی طرف زیادہ جو ہے دل مائل ہو، یعنی وہ فتنے کی ایک طرح سے چیز ہے، انسان اس کی طرف مائل ہو کر بدکاری میں پڑ سکتا ہے. بخلاف اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی حیت ایسی نہیں بنائی کہ اس کی طرف زیادہ جنسی کشش ہو. اس لیے مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، عورت کو حکم ہے. دوسری بڑی بات کہ مرد جو ہے دنیا کے باہر کے معاملات کرتا ہے، عورت نہیں کرتی. اس لیے اگر مرد کو پردے کا حکم دے دیا جائے تو پھر زندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی. دیگر بہت سارے جوابات ہیں. حضرت یہ جس طرح اسلامی جمہوریت ہے اور یہ ہمارے میں بس کچھ جی اسلامی جمہوریت کو ہمارے پاکستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر تسلیم کیا گیا ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں، تو اس طرح اسلامی سیکولرزم بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں، اس کے جوابات کے لیے تو اکابرین پہ اعتماد کریں. اور ہمارے جو حضرت کی کتاب ہے شیخ الاسلام صاحب مدظلو کی اسلام اور جدید سیاسی نظریات، اس میں حضرت نے جمہوریت کا بھی اس پر تفصیلی تنقیدی جائزہ لیا ہے اس کا، اور مختلف سیاسی افکار پر. اس کے بعد پھر اسلامی نظام جو ہے خلافت کا، اس کو پیش کیا ہے. تو دونوں کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد حضرت نے پھر اسلامی جمہوریہ کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ایک سلسلہ پر حضرت نے لکھا ہے، غالباً میرے ذہن سے نکل رہا ہے 3-4 اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. کتاب چونکہ ایک سلسلہ باقاعدہ چلا ہے اور البلاغ میں شائع ہوتا رہا، اس کے بعد پھر کتابی صورت میں ملتا ہے. تو میں آپ حضرات کو وہی مینشن کرتا ہوں کہ اسلامی سیاست یا اسلامی جمہوریت کے حوالے سے کیا مسائل ہے، کیا وہ نافذ ہو سکتی ہے، یا یہ تصور ہی ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پر بھی جو ہے تمام معتزل جو ہے اس حوالے سے مطالعے کے لیے آپ کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ. حضرت یہ یورپی ممالک کے اندر کون سے ازمز اس وقت عروج پہ ہیں اور امریکن کنٹریز میں اس وقت ازمز کون سے مشہور ہیں، یہ بتا دیں تھوڑا سا. یہ تمام فکریں وہاں پر رائج ہیں مختلف صورتوں میں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 50 ازم مل کے ایک جو ہے نظام بناتے ہیں. تو یہ جو ابھی کیپٹلزم امریکی دنیا میں رائج ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یہ اس وقت پوری طرح مغرب اس کا امین بھی ہے، اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم جو ہے سرمایہ دار کیپٹلزم ہے. اسی طرح فکری نظام کی طرف چلے جائے تو وہ اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہتے ہیں، ہیومنزم کا بڑا غلغلہ ہے. صنفی نظام کی طرف چلے جائے تو فیمنزم کا غلغلہ ہے کہ جی مرد اور عورت کو برابر ہونا چاہیے. اور ہیومنزم یعنی فکری اعتبار سے ہم ہیومنسٹ ہیں، انسانیت کے نام لیوا ہے، انسانیت کے مذہب کو مانتے ہیں. سب سے بڑا جو نام ابھی نظر آتا ہے ازم کا وہ ہیومنزم ہے فکری اعتبار سے. گویا کہ ہمارا اسلام ہے، ان کا ہیومنزم ہے، ان کا کلمہ ہیومنزم ہے، ہیومن رائٹس ہے. وہ بھی ان کی تشریح کردہ عقل کی روشنی میں نے آپ کو بتایا. اس پر میں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے ہیومنزم کیا ہے کے نام سے، تو وہ میں انشاءاللہ شریک کر دوں گا. اس پہ مزید اضافہ چلے، لیکن جتنا کام ہو تو وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. جی جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جی جی جزاک. باقی مواد وغیرہ جتنا بھی ہے انشاءاللہ وہ میں بھیج دوں گا. جی بہت شکریہ جی. السلام جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.